بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنے لگا ہوں، میں زمین میں اپنی خلافت کا منصب اسے دینے لگا ہوں۔ تو اس روئے زمین میں اللہ تعالی نے انسان کو خلافت دی ہے۔ یہاں اس سرزمین پہ انسان کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرے، وہ نائب کی ذمہ داریاں ادا کرے، وہ منشی کی ذمہ داریاں ادا کرے۔ لہذا ہم اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا ہم اسی خلافت کے منصب پہ فائز ہیں، کیا ہم خلافت کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، کیا ہم خلافت کے امور انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، اور اگر ہم جو امور انجام دے رہے ہیں تو کیا واقعی وہ اللہ کی خلافت کے امور ہی ہیں یا ابلیس کی خلافت کے امور ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لہذا میرا ہر امتی نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دے گا۔ اب جائزہ لینے کے لیے ہمارے پاس دو روایات موجود ہیں، دو اقوال موجود ہیں، ایک ہمارے خالق اور مالک کا، ایک ہمارے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک فرمان اس کا جس نے ہمیں تخلیق کیا، ایک فرمان اس کا جو ہمارا نبی ہے، جس پہ ہم سب ایمان لائے ہیں، جو ہمارا بھی اور اللہ کا بھی حبیب ہے، جو تمام پیغمبروں کا امام ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عشق کی بنیاد ہے، جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی آرام کو ترجیح نہیں دی، کبھی رنگ و نسل کو ترجیح نہیں دی، کبھی اپنے اور پرائے کو ترجیح نہیں دی، کبھی عربی اور عجمی کو ترجیح نہیں دی، کبھی اس نے کسی صورت کسی بھی حال میں سستی اور کاہلی سے کام نہیں لیا۔ ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ، ہر لحظہ وہ اللہ کے احکامات کو بندوں تک پہنچاتے رہے اور بندوں کو اپنے رب سے جوڑنے کی کوشش میں مشغول رہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میرے بعد میرا ہر امتی نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرے گا، تو نبوت کی ذمہ داریوں میں صرف علم نہیں ہے، نبوت کی ذمہ داریوں میں صرف آگاہی نہیں ہے،
نبوت کی ذمہ داریوں میں صرف عبادات نہیں ہیں، نبوت کی ذمہ داریوں میں صرف سجدے نہیں ہیں، ذمہ داریوں میں صرف جہاد نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے بھی نبوت کی جو اصل خصلت تھی، نبوت کا جو اصل روح ہے، وہ نور ہے، وہ دلوں کا بیدار کرنا ہے، وہ قلوب کا بیدار کرنا ہے، وہ دلوں میں محبتیں لانے کا پیغام ہے، وہ دلوں سے نفرتیں مٹانے کا پیغام ہے، وہ دنیا میں بھائی چارے کا، امن کا، محبت کا، اخوت کا درس ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم میں سے بہت سے لوگ مذہبی جماعتوں کے رہنما بھی ہیں، مذہبی جماعتوں کے قائدین بھی ہیں، مسجدیں بھی ان کے ہاتھ میں ہیں، منبر رسول بھی ان کے ہاتھ میں ہے، قرآن پاک بھی ان کے ہاتھ میں ہے، شریعت کا درس بھی ان کے پاس موجود ہے، احادیث کے ذخائر بھی ان کے پاس موجود ہیں، امت کی نظریں بھی ان کی طرف پلٹی ہوئی ہیں۔ ہر کسی کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان دلوانے کے لیے پھر کسی عالم دین یا کسی مولوی کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ جب کبھی کوئی رشتہ ازدواج کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، تو پھر کسی مولوی یا عالم دین کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ پھر جب کہیں کوئی موت واقع ہو جائے، کوئی اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کے جنازے کے لیے پھر عالم دین اور کسی مولوی کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ امت کا، دنیا کا، اس روئے زمین پہ بسنے والے تمام کلمہ گو لوگوں کا آج بھی رجحان انہی علماء کی طرف ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی ہے اور اللہ کے حبیب کی احادیث کا ذخیرہ بھی ہے، لیکن امت پارا پارا ہے، امت ٹکڑے ٹکڑے ہے، گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر مسلک میں بھی پھر آگے گروہ ہیں۔ مسلک حنفی کو دیکھیں کتنے گروہ ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ بریلویوں میں بھی 100 جتھے ہیں، دیوبندیوں میں بھی 100 دھڑے ہیں۔ اب کہانی 73 فرقوں سے آگے بڑھ چکی ہے اور بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے، لہذا ہر مسلک میں اتنے فرقے اور اتنے جتھے اور اتنے گروہ بن گئے ہیں کہ ہر بندہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے اور ہر بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے والا حقیقی داعی سمجھتا ہے اور بتلاتا ہے، اور اس کو بتلانے اور سمجھانے کے لیے اس حد تک زور آور کوشش کرتا ہے کہ باقی سب کو جھوٹا اور باقی سب کو کمتر بتلا کے لوگوں کو صرف یہی درس دیا جاتا ہے کہ یہی رستہ درست ہے، یہی پلیٹ فارم ہے جس سے آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ سکتے ہیں۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے، گو کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے لیے تھی، لیکن یہ قرآن مجید صرف یہود و نصارہ سے خطاب نہیں کرتا۔ جو معاملات یہود و نصارہ سے خطاب میں آئے تھے وہی معاملات ہم سے بھی خطاب میں ہیں۔ تو کیا کوئی عالم دین اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے، کوئی اس بات کا اسٹامپ پیپر لکھ کے دے سکتا ہے کہ وہی اللہ کے ہاں کامیاب ہے اور باقی سب ناکام ہیں، وہی سیدھے راستے پہ ہے، باقی غلط راستوں پہ ہیں؟ اگر باقی غلط، اپنے آپ کو تو صحیح راستے پہ لکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا ہر مولوی، ہر عالم دین، لیکن دوسرے کو راہ حق سے بھٹکا ہوا لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ دوسروں میں سے چند ایک کو تو وہ شاید لکھ بھی دے لیکن سب کو نہیں لکھ سکتا۔ اگر یہ حال اس کا اپنا ہے
تو اس نے کیوں امت کو بھٹکایا ہوا ہے، کیوں امت کو توڑا ہوا ہے، کیوں امت میں نفرتیں پھیلا رہا ہے؟ اصل میں نفرتوں کا سبق، بغض کا سبق، اناد کا سبق، حسد کا سبق، یہ تو ابلیس کا سبق ہے۔ یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے کسی حقیقی خلیفے اور امتی کا سبق نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ دین کے لیے اور ہمارے ایمان کے لیے سب سے بڑا نقصان اور خسارے کا پیغام ہے۔ لہذا روحانیت کی دنیا میں اس طرح کا کہیں پہ بھی کوئی آپ کو اناد نظر نہیں آئے گا۔ روحانیت کی دنیا میں آج کل بہت سارے لوگ فقیروں کے بیس میں، پیروں کے ویس میں اس طرح پھرتے ہیں جو اپنے گرد مریدوں اور مجاوروں کے لشکر لے کے پھرتے ہیں، اور کہیں کوئی شف کرتا رہتا ہے، کہیں کوئی دم کرتا رہتا ہے، کہیں کوئی تعویذ دیتا رہتا ہے، کہیں کوئی تھپڑ مارتا رہتا ہے، کہیں کوئی تھپکی دیتا رہتا ہے۔ یہ سب کچھ کر کے لوگوں سے نظر نیاز حاصل کرتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ پیروں کے دیس میں، پیروں کے ویس میں، پیروں کی شکل میں، ولیوں کی شکل میں روحانیت کا درس دینے والوں کے اس ظاہری لبادے میں اپنے آپ کو ظاہر ضرور کرتے ہیں، لیکن چلاتے اپنی دکان ہیں۔ لوگ ان کے گرد بھی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دنیا سمیٹ رہے ہیں، وہ دین نہیں سمیٹ رہے۔ لیکن ہمارا جو سبق ہے، ہمارا سبق یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان روحانیت کو پالے۔ ہمارا درس یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اندر کی مخلوق کو جگائے، بیدار کرے۔ اندر کی مخلوق ہماری روحانی ہے، نورانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور، نبوت کا نور، اسلام کا نور، قرآن کا نور، نمازوں کا نور، روزوں کا نور، ورد اور وظائف کا نور، یہ تمام انوار انسان کی ذات میں بسنے والی مخلوق کی بیداری کے بعد انسان کے وجود کو پرنور کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر اٹھنے بیٹھنے والا ہر فرد محبتوں والا ہو جاتا ہے، نفرتوں کو ختم کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھائی چارے والا ہوتا ہے، وہ درد رکھنے والا ہوتا ہے۔ پھر اس میں کسی قسم کا حسد اور اناد نہیں رہتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حقیقی عشق کی دعوت بھی دیتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے۔ میرا آج کا یہ درس اس بات کی طرف قطعاً نہیں ہے، یہ کوئی میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ باقی علماء دین سے متنفر ہو کر صرف روحانیت ہی اپنائیں۔ الغرض میرا مقصد ان علماء دین کی طرف بھی ہے جو دین کو پھیلانے میں اپنی مکمل کوششیں کر تو رہے ہیں، لیکن لوگوں تک وہ نور نہیں پہنچا رہے جس نور کی رسی کو حبل اللہ کہا گیا ہے، اور اسی رسی کے جب تک جڑنے تک کا سلسلہ نہیں بنتا ہم لوگ ایک امت بن نہیں پائیں گے، ہم تفرقوں میں رہیں گے۔ قرآن سب سناتے ہیں لیکن تفرقہ سب میں موجود ہے، احادیث سب سناتے ہیں لیکن دراڑیں سب میں موجود ہیں۔ اسی طرح درس اخوت کا، درس محبت کا، درس عشق کا، درس دین کا سبھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی فرقے اور گروہ ہیں، اور اس کی توجیہ بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ ہونا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوگا۔ یہی اختلاف دین کا حسن ہے، لیکن اس اختلاف میں یہ دشمنی، یہ اناد، یہ حسد، یہ لڑائی، یہ خون ریزی، یہ پھر کیا بات ہے، یہ کیوں ہے؟ لیکن ہماری روحانیت کی دنیا میں
آپ دیکھیں کہیں پہ بھی کوئی فرقہ، کہیں پہ بھی کوئی تفرقہ، کہیں پہ بھی کوئی نفرت نہیں پائی جاتی، چاہے وہ فریدی سلسلے سے ہوں، چاہے وہ نقشبندی سلسلے سے ہوں، چاہے وہ صابری سلسلے سے ہوں، چاہے وہ وارثی سلسلے سے ہوں، چاہے وہ قادری سلسلے سے ہوں، چاہے چشتی سلسلے سے ہوں، چاہے قلندری سلسلے سے ہوں، یہ تمام سلاسل والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر روحانیت اور نورانیت بیدار ہے، اور اسی کو بیدار کرنا ہی ہمارے علماء دین کا بھی کام ہے۔ آپ سب جس مسلک سے جڑے ہوئے ہیں، جس عالم دین سے یا جس مذہبی تنظیم سے وابستہ ہیں، بالکل درست ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بس اپنے اندر سے یہ حسد کی اور اناد کی غلاظت نکالیے، دوسروں کو غلط سمجھنے کا نظریہ نکالیے۔ وہ بھی اپنے رب اور اس کے رسول کے عشق کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ آپ اپنا عکس اتنا خوبصورت دکھائیے، آپ اپنا عکس اتنا بہتر اور نمایاں کیجیے کہ لوگ آپ کے عکس کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں، لوگ آپ کی طرف پروانہ وار اڑ کر آئیں اور آپ سے جڑیں۔ یہی اصل میں دین کی دعوت ہے، یہی حقیقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے، یہی تمام انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے۔ اسی طریقے کو ہی نبیوں والی ذمہ داری یا نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا نام دیا جاتا ہے، اور یہی خلافت کی ذمہ داری ہے۔ اس روئے زمین کی زندگی کتنی ہے؟ ہم ارب سالوں سے ہماری تخلیق ہوئی، ہم عالم ارواح سے گزرتے ہوئے یہاں روئے زمین تک پہنچے، اور چند لمحوں کے بعد پھر اس زمین سے ہم نے چلے جانا ہے، اور پھر ارب سالوں کی زندگی، اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، کبھی نہ موت آنے والی زندگی، کبھی نہ مرنے والی زندگی، اور ابدی حیات ہمارے سامنے ہے۔ اب اس ابدی حیات کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے یا ناکامی سے ہمکنار کرنا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے رستہ بتا دیا۔ آج اس درس میں نے بھی اپنی طرف سے یہ ذمہ داری ادا کر دی کہ محبتوں کا درس دیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی امت کو توڑیے نہ، اس کو جوڑنے کی کوشش کیجئے۔ جو بندہ جس مسلک سے وابستہ ہے اسے اسی مسلک سے وابستہ رہنے دیجئے۔ آپ اپنے مسلک کا رنگ، آپ اپنے مسلک کی ریفلیکشن اتنی خوبصورت پیش کیجئے جس میں محبت ہو، جس میں عقیدت ہو، جس میں اخوت ہو، جس میں کلمے کا نور موجود ہو، جس میں قرآن کا نور موجود ہو، جس میں اللہ کے حضور کا نور موجود ہو، جس میں اللہ کی ذات کا نور موجود ہو۔ نور ان لوگوں کی اندر کی نورانی مخلوق کو کشش کرے گا، ان کی مخلوق کو، جو اندر کی مخلوق ہے ان کو بیدار کرے گا، لوگ خود بخود آپ کے ساتھ جڑتے جائیں گے۔ دنیا داری کے پیغام چھوڑ دیجئے، دنیا داری کے معاملات کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ کو تخلیق کیا ہے، اس مقصد کو اپنائیے اور اپنے رب اور اس کے حبیب کے اسی پیغام کو دوبارہ سے زندہ کیجئے اور اپنے اپنے منصب پہ فائز ہونے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے، حضور کا حقیقی امتی اور اپنا حقیقی خلیفہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔